ہیں کہ کلام پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ تو بس رمضان میں تراویح سنائی نماز میں، پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی. نہیں، نماز میں زیادہ قرآن پڑھنا ہے. پڑھو گے انشاءاللہ. حدیث میں آیا فسبح، یہ آیت نازل ہوئی فسبح بحمد ربک، تو آپ نے فوراً بخاری شریف میں اس پر عمل کرنا شروع کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو ہمارا علم جو ہے فوراً عمل میں آئے، ہمارا علم فوراً دعوت میں آئے. یہ اس نقل و حرکت کا، چلت پھرت کا مقصد ہے. یہ اللہ کے نبی کی بات ہو گئی. صحابہ کی بات سنو دھیان سے. میں کہتا ہوں جو طلبہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا وہ ہمیں کہنا ہے. کہو گے انشاءاللہ؟ کہو گے؟ اللہ کے نبی نے دعوت دی، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم. اے عمرو بن مرہ، اللہ پر ایمان لے آ، اللہ تجھے جہنم کی ہولنے کے سے بچا لے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہوئے. ایمان میں داخل ہوتے ہی انہوں نے وہ بات کہی جو بات آج تک میں 1 سال تبلیغ میں لگا کر نہیں کہہ سکا، 5 مہینے ملکوں میں پھرنے کے بعد تبلیغ میں نہیں کہہ سکا، 40 دن 4 مہینے 3 دن لگا کر وہ بات ہم نہیں کہہ سکے آج، جو ایک طالب علم نے مسلمان ہوتے ہی، داخلہ ہوتے ہی اسلام میں فوراً بات کہہ دی. وہ بھی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. وہ آج کے جوڑ کا ہمارے اجتماع کا خلاصہ ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ نے جو بات کہی وہ ہمیں کہنی ہے. کیا فرمایا؟ ایمان لاتے کلمہ پڑھتے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کیا بات ہے؟ فرمایا ابعثنی الی قومی، ابعثنی الی قومی لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علیہ. اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم میں بھیج دو، مجھے میری قوم میں بھیج دو. ہم کیا کہہ رہے ہیں جی مجھے چھوڑ دو، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، یہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا. تمہیں چھوڑنے رکھا، تمہیں چھوڑنے رکھا پھرنے کے لیے، بھائی ہم ہی تھوڑے ہی ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھیج دو اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو. یہ فرق ہے. تو کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، آج ہی داخلہ ہوا اس اسلام میں، ایمان میں، اور آج ہی کہہ رہے ہیں ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو. کیوں بھیجوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم، تاکہ اللہ ان پر احسان فرما کر میری وجہ سے ایمان دے دے. کما من بک علیہ، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے احسان فرما کر مجھے ایمان دیا ہے، میری وجہ سے میری قوم پر احسان فرما کر انہیں ایمان دے دے، مجھے میری قوم میں بھیج دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو داخلہ ہوا ہے تیرا، ابھی جا رہا ہے؟ ارے پہلے سیکھ لے، سمجھ لے، پڑھ لے اچھی طرح، اس کے بعد جانا. نہیں، جتنا آ گیا اتنے ہی کی تبلیغ. بلغوا عنی ولو آیا، یہ حدیث متواتر ہے. کیا ہے؟ اور ہم نے پڑھا مظاہر حق میں، فرمایا ایسی حدیث متواتر ہے، اس جیسی حدیث ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی. 63 صحابہ نے اس کو نقل کیا، جس میں سے 10 عشرہ مبشرہ ہیں. حدیث متواتر قرآن کی آیت کے برابر ہے. فرمایا بلغو، تبلیغ کرو. فرمایا اس میں تکلیف ہے. کیا ہے بولو؟ تکلیف. کون سی تکلیف؟ وہ والی نہیں جو ہمارے یہاں ہے، سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا. عربی والی تکلیف. مکلف بنا دیا سب کو. اور ایک درجے میں یہ والی بھی ہے، یہاں والی بھی تکلیف ہے. بتاؤ، اپنے گھر بار چھوڑ کر ہم یہاں پڑھے ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ اپنے راحت آرام چھٹی چھوڑ کر یہاں، پتہ چلا مغرب میں بھی بیان ہو رہا ہے، عشاء کے بعد بھی بیان ہو رہا ہے، فجر کے بعد بھی بیان ہو رہا ہے. ناشتہ کر کے تھوڑی دیر لیٹنے بھی نہیں پائے تھے، کہ آ جاؤ گے سب. رات تو کہہ رہے تھے 8:30 بجے کریں گے، تو آج 7:45 کی شروع کر دیا. اتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ تو تکلیف ہوتی ہے ایک معنی کا تبلیغ میں. اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام قربانی ہے. لیکن یہاں تکلیف عربی ہے. فرمایا بلغو، سب تبلیغ کرو، سب کو مکلف کر دیا، عرب کو، عجم کو، شہری کو، دیہاتی کو، طالب علم کو، عالم کو، امام کو، مؤذن کو، مقتدی کو، ہر ایک کو بلغو، سب تبلیغ کرو، سب مکلف ہو. تم تکلیف ہے. اور انی، میری طرف سے تبلیغ کرو. اس میں تشریف ہے. کیا ہے بولو؟ تشریف، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن جاؤ. وہ کون ہیں؟ حضرت گنگوئی کے خلیفہ ہیں. حضرت گنگوئی کے، ہاں، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. کون ہیں؟ مفکر اسلام کے خلیفہ ہیں. کون ہیں؟ حکیم الامت کے خلیفہ ہیں، حکیم الاسلام کے خلیفہ ہیں، فدائے ملت کے خلیفہ ہیں، محی سنہ کے خلیفہ ہیں. ہمارے اکابرین، اتنی بڑی بات ہو، حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت انصار پوری، شیخ عبد القادر کے. اللہ اکبر.
تو بزرگوں کے خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ بن جاؤ، اللہ کے رسول کے خلیفہ بن جاؤ، کتنی اونچی بات ہے۔ یہ میں نے بہت دفعہ بیان کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے اپنے حضرت مولانا حنیف صاحب گنگوہی کی کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ میں نے پڑھی نہیں تھی پہلے، لیکن میں نے اس کو بیان کیا، لیکن جب میں نے وہاں پڑھ لی تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بات حضرت کی بات سے ہماری بات مل گئی، سند مل گئی، بات ہماری پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ احوال المصنفین میں حضرت نے کسی جگہ لکھا، فرمایا کہ بزرگوں کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے خلیفہ بن جاؤ، اللہ کے نبی کے خلیفہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دعا کی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے کہا من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، میرے خلیفہ وہ ہیں جو میری احادیث کی روایت کریں، ویعلمونها الناس، اور لوگوں کو سکھلائیں۔ کس کو سکھلائیں؟ لوگوں کو سکھلائیں۔ تو فرمایا انی، تشریف ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امت تک نقل کرو۔ اور پھر آگے بڑھو، ارے آگے بڑھو، ولو آیا، فرمایا تسہیل ہے، ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو، آج ہی تم نے الف باتا پڑھا ہے، گھر جا کر امی سے کہہ دو امی تم اتنی بڑی ہو گئی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، ابو تم اتنے بڑے ہو گئے آج تک تم نے پارا نہیں پڑھا، ابو میں آج الف باتا پڑھ کر آیا ہوں مدرسے میں، اور میرے استاد وہاں گئے تھے جوڑ میں کھجناور میں، انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ کا طریقہ سیکھا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی اپنے بچوں کے ذریعے سے گھروں میں تعلیم زندہ کرو، جا کر بیٹے تم نے جو پڑھا ہے امی کو جا کر پڑھا دینا، ابا کو جا کر پڑھا دینا۔ کبھی ابا پڑھائیں گے بچوں کو اور کبھی کون پڑھائیں گے؟ بچے پڑھائیں گے ابا کو۔ قرآن میں ہے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، میں نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا، پہلی تختی پوری ہو گئی، تم نے نہیں پڑھا، ابا لاؤ میرا سن لو۔ سنا بیٹے؟ ابا تم بھی سنا دو۔ میں نے کہاں پڑھا ہے؟ ابا پڑھ لو۔ بچپن سے ہی بچوں کا ذہن تبلیغ کا بننا چاہیے، دعوت کا بننا چاہیے۔ قرآن میں ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بچے کو کہا جا رہا نماز قائم کر اور اچھی بات کا حکم کر، بچپنے سے ہی ذہن بناؤ۔ تو ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ گھر والوں کو جا کر پڑھا دیں۔ حضرت میں نے آپ کی برکت سے پورا پارا حفظ کر لیا، الحمدللہ ناظرہ میرا ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں جمعرات کی چھٹی ہے یہ میں جا کر گاؤں والوں کو سکھلا دوں، گاؤں والوں کو سمجھا دوں۔ ہم پورے ہفتے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ 24 گھنٹے میں جا کر گاؤں والوں کو پڑھا دوں، وہ 24 گھنٹے میں جا کر محلے والوں کو پڑھا دوں۔ بھائی آج کا سبق تمہارا یہ ہے، اگلے ہفتے ہم پھر آئیں گے جماعت میں، جب تک تم اسے کیا کرتے رہو، یاد کرتے رہو۔ 3 حروف ایک ہفتے میں یاد نہیں ہو سکتے تمہارے، کیسی بھی کیسی سب زبان ہے، یاد ہو جائے گی تمہارے۔ حافظ صاحب سے امام صاحب سے پوچھتے رہیے، اگلی دفعہ ہم آئیں گے جماعت میں تو ہمیں سنا دیں، یا تم آ جائیے وہاں ہم تمہارا سن لیں گے وہاں۔ پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھانے کا ذہن بھی بن گیا، پڑھنے کے ساتھ ہی پہنچانے کا ذہن بھی بن گیا۔ دوران تعلیم ہی صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھیج دو ابعثنی الی قومی، اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ اور جا کر اس طرح سمجھو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے پورا اسلام سیکھ لو، پورا دین سیکھ لو۔ ابو بکر صدیق آج اسلام لائے اور 2 دن میں 9 آدمیوں کو اسلام میں لے آئے۔ یہ تو ابو بکر تھے، سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، ایک گاؤں کا آدمی دیہاتی، وہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اعرابی این ترید، ارے گاؤں والے کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا